باب ما یجوز من التسبیح والحمد فی الصلاۃ للرجال۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب کو عنوان دیا ہے نماز کے دوران مردوں کے لیے تسبیح اور تحمید کا حکم ہے اور وہ جائز ہے۔ اس کی صورت یہ ہے، مثال کے طور پر آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھتے ہوئے کوئی ایسا معاملہ پیش آ گیا جیسا کہ مقتدی نماز میں ہے، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، امام صاحب بھول گئے، اب مقتدی کیا کریں؟ تو اس میں ہے تسبیح یا تحمید۔ مقتدی کہے گا سبحان اللہ یا کہے گا الحمدللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ متوجہ کیا جا رہا ہے کسی کو، امام کو، کہ آپ بھول گئے ہیں۔ یا اسی طریقے سے کوئی اور معاملہ پیش آ گیا جس میں مردوں کو ضرورت پڑی، تو اس وقت دو صورتوں میں حمد اور سبحان اللہ، ان دو چیزوں سے وہ نماز میں اشارہ کر سکتا ہے۔ باقی کسی طرح کی گفتگو کرنا بات کرنا وہ منع ہے۔ جیسے پچھلے درس میں گزرا تھا کہ نماز میں کسی طرح کی بات کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسی ضرورت آ جائے تو وہاں پر وہ سبحان اللہ یا الحمدللہ کہیں گے۔ دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ بھی ذہن نشین کر لیں، چونکہ اگلے باب میں امام بخاری نے وہ بھی بیان کیا ہے کہ عورتوں کے لیے تصفیق ہے، مردوں کے لیے تسبیح ہے اور عورتوں کے لیے تصفیق ہے۔ تصفیق کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں منہ سے سبحان اللہ الحمدللہ نہیں کہیں گی، البتہ یوں ہاتھ پہ ہاتھ ماریں گی جس کو کہتے ہیں تالی بجانا، تو وہ تالی بجا دی جائے گی جس سے دوسرے کو توجہ ہو جائے گی کہ یہاں جو ہے نا کچھ کہنا چاہتی ہیں۔ تو گویا عورتوں کے لیے بولنے کی اجازت نہیں ہے، ان کے لیے تصفیق ہے، اور مردوں کے لیے تسبیح ہے۔ اور یہی طریقہ ہے نماز کے دوران کسی کو متوجہ کرنے کے لیے۔ مثلا نماز پڑھ رہا آدمی کوئی آگے سے گزرنے لگا ہے تو اس وقت آدمی نمازی سبحان اللہ کہہ دے، اور عورت جو ہے نا وہ ہاتھ پہ ہاتھ مار لے تاکہ گزرنے والے کو پتہ چل جائے کہ بھئی یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ جو بھی آدمی چلتا ہے تو وہ پاؤں کی طرف دیکھ کر نہیں چلتا۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ دائیں بائیں آگے پیچھے اس کی توجہ نہیں ہوتی، پتہ ہی نہیں دماغ کہاں پر ہوتا ہے۔ میں اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں، وہ چل رہے ہوتے ہیں، چلتے ہوئے جو ہے نا کبھی کس چیز کے ساتھ ٹھوکر لگ رہی ہے، کبھی کس کو لات مار رہے ہیں، پاؤں کی طرف نہیں دیکھتے۔ پاؤں کی طرف نہ دیکھنا یہ جانوروں کی علامت ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلتے تو پاؤں کی طرف دیکھ کر چلتے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا کہ نہ تو پاؤں گٹر میں گر سکتے ہیں، نہ نالی میں گریں گے، نہ چلتے ہوئے گھروں کے اندر یا مثلا کوئی کپ رکھا ہوا ہے، کوئی گلاس رکھا ہوا ہے، کوئی قیمتی کیا کہتے ہیں وہ گلدان رکھا ہوا ہے، اب سیدھا بندہ کمرے میں داخل ہوتا ہے اور سیدھا جاتا ہے، پاؤں مار کر دو تین گلدان توڑ دیے، گلاس توڑ دیا یا کوئی اور قیمتی چیز گرا دی۔ تو یہ چونکہ جو طریقہ ہوتا ہے یہ آج کل لوگوں نے رکھا ہوا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اسی طریقے سے مسجد میں آتے ہیں تو مسجد میں بھی نماز کوئی پڑھ رہا ہے تو وہ دیکھتے نہیں ہیں کوئی نماز پڑھ رہا ہے، سیدھا بھاگتا ہوا آئے گا، گزرے گا، نمازی کے آگے سے گزر جائے گا۔ تو یہ بیماری گھروں کے اندر بھی ہے، مسجدوں کے اندر بھی ہے، جہاں پر بھی جائیں گے تو اکثر لوگ جانوروں کی طرح یعنی دائیں بائیں دیکھنا، متوجہ ہو کر ہوش سنبھال کر چلنا، اس کی کمی ہے۔ اب اگر کوئی ایسا لایانی آدمی اور لا ابالی پن والا اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے لگا ہے تو اس وقت اگر مرد نماز پڑھتے ہوئے کہہ دے سبحان اللہ الحمدللہ تو وہ اس کو متوجہ کرنے کے لیے ہے کہ بھائی میں نماز پڑھ رہا ہوں، آگے سے نہ گزرنا۔ اسی طریقے سے عورت اگر ہے تو وہ یوں ہی ہاتھ تالی بجا دے تاکہ دوسرے کو پتہ چل جائے کہ یہ نماز میں ہے اور وہ باز آ جائے۔ یہی مسئلہ امام بخاری نے یہاں بیان کیا ہے۔ اب اس باب کے ضمن میں امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلح بین بنی عمرو بن عوف،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قباء کے مقام پر گئے وہاں بنی عامر بن عوف کی صلح کروانے کے لیے، اور حانت الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا۔ ادھر مسجد نبوی میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آئیں گے، نماز پڑھائیں گے، لیکن نماز کا وقت ہو گیا۔ فجاء بلال ابا بکر، حضرت بلال حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور کہنے لگے حبس النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کام میں پھنس گئے، لیٹ ہو گئے، لہٰذا آپ ایسا کیجئے، آپ لوگوں کو نماز پڑھائیے، کیا آپ لوگوں کو نماز پڑھا دیں گے؟ قال نعم، حضرت بکر نے فرمایا جی ہاں، اگر رسول اللہ موجود نہیں ہیں اور تم چاہتے ہو کہ میں نماز پڑھاؤں تو میں نماز پڑھا دوں گا۔ حضرت بلال نے اقامت کہی، فتقدم ابو بکر آگے بڑھے، فصلی اور نماز پڑھانا شروع کر دی۔ نماز پڑھا رہے تھے کہ فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمشی فی الصفوف یشقها شقا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور صفوں کو چیرتے ہوئے آ کر صف اول میں کھڑے ہو گئے، حتی قام فی الصف الاول، صف اول میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ اب صحابہ کرام نے تو دیکھ لیا کہ رسول اللہ آ گئے، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ تھی کہ نماز پڑھتے ہوئے ادھر ادھر التفات نہیں کرتے تھے، چونکہ ابو بکر نماز میں پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ لوگ صحابہ کرام نے دیکھا حضور آ گئے تو سب نے تصفیح کرنی شروع کر دی، وَأَخَذَ النَّاسُ بِالتَّصْفِيح، تصفیح کرنی شروع کر دی۔ اب تصفیح کیا ہے؟ خود حضرت سوال کرتے ہیں کہ هل تدرون ما التصفیح، کیا تم جانتے ہو تصفیح کیا ہے؟ هو التصفیق، وہ تصفیق ہے۔ تصفیق کا مطلب یہ ہے کہ تالی بجانا۔ وکان ابو بکر لا یلتفت فی الصلاۃ، ابو بکر نماز میں تو ادھر ادھر متوجہ ہوتے نہیں تھے، اس لیے ان کو پتہ نہیں چلا کہ لوگوں نے تالی بجائی ہے یا نہیں بجائی۔ ابو بکر جیسا عاشق ہو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا، وہ نماز پڑھائے تو اس کو کیا پتہ چلے گا کہ پیچھے کوئی تالی بجا بھی رہا ہے یا نہیں بجا رہا؟ ابو بکر نماز پڑھنے والے تھے، کوئی پاکستانی تھوڑا ہی تھا۔ بہرحال فلما اکثروا، جب صحابہ نے زیادہ تالیاں بجائی، التفت، اس وقت ابو بکر کو آواز آئی بھئی یہ کیا، سب صحابہ نے بجانی شروع کر دی۔ تو فَإِذَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فی الصف، ابو بکر نے کو محسوس ہو گیا کہ حضور تو صف اول میں کھڑے ہیں۔ اب ابو بکر نے پیچھے ہٹنے کا ارادہ کیا، فَأَشَارَ إِلَيْهِ مَكَانَكَ، حضور نے فرمایا اپنی جگہ پر کھڑے رہو، اپنی جگہ پر کھڑے رہو، میں تو تجھے اپنے مسلح پہ کھڑا دیکھ کر خوش ہوتا ہوں، اس لیے پیچھے نہ ہٹو، رکے رہو۔ لیکن فرفع ابو بکر یدہی، ابو بکر نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہہ رہے ہیں کہ مکانک، اپنی جگہ پہ ہی ٹھہر، کہ حضور نے میرے نماز پڑھانے کی بات پر خوشی کا اظہار فرمایا اور آپ اس پر راضی ہیں۔ چونکہ حضور تھے نہیں اور بغیر اجازت کے میں مسلح پہ کھڑا ہو گیا تو کہیں حضور کو ناراضگی نہیں ہوئی، بلکہ حضور راضی ہیں، اس لیے اللہ ہاتھ اٹھا کر اللہ کی حمد کی۔ ثم رجع القہقرہ، پھر ایڑیوں کے بل پیچھے آنا شروع ہوئے، پیچھے جب آ گئے، فتقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے بڑھے اور آپ نے نماز پڑھائی۔ اب یہاں دیکھیے اس روایت میں یہ ہے کہ صحابہ نے تالی بجائی۔ آگے امام بخاری باب التصفیق للنساء کے ضمن میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نقل کرتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال التصفیق للنساء والتسبیح للرجال، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں تصفیق کریں گی اور مرد جو ہے نا وہ تسبیح کریں گے۔ تو گویا مردوں کے حق میں تالی بجانے کو حضور نے منع فرمایا اور سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے کا حکم فرمایا، عورتوں کے لیے کہا گیا کہ وہ تصفیق کریں۔ ایک بات تو یہ آ گئی۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی میں مسلح پہ کھڑے ہوئے۔ ایک تو وہ مواقع ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، جیسے اسی کے ساتھ آگے امام بخاری روایت نقل کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے ایام میں ابو بکر صدیق نے نمازیں پڑھائی، اور وہ روایت بھی میرا جی چاہتا ہے میں پڑھ لوں تاکہ پھر بات زیادہ واضح ہو جائے گی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ان المسلمین بیناہم فی الفجر یوم الاثنین و ابو بکر یصلی بہم، سوموار کا دن تھا اور فجر کی نماز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کو پڑھا رہے تھے۔
اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ میں دیکھوں کہ ابو بکر نماز کیسے پڑھا رہے ہیں، تو اپنے حجرہ اقدس سے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مسکن تھا اس کی کھڑکی میں آئے اور آ کر پردہ ہٹایا، فقد کشف ستر حجرت عائشہ تھا فنظر الیہم وہم صفوف فتبسم یضحک۔ حضور علیہ السلام کھڑکی میں آئے، پردہ ہٹایا اور یوں دیکھا، پہلے آپ تبسم فرمایا، مسکرائے، پھر ہنسے۔ ہنسے کیوں؟ اس لیے ہنسے کہ میں محمد آج اپنے مصلی پہ ابو بکر کو دیکھ رہا ہوں، پیچھے سارے صحابہ اکرام کو دیکھ رہا ہوں، ایک صحابی بھی غیر مطمئن نظر نہیں آتا، سارے صحابہ ابو بکر کی امامت پر مطمئن ہیں، لہذا میں محمد بھی مطمئن ہو گیا ہوں۔ لہذا اور فنکس ابو بکر علی عقبیہ، ابو بکر کو محسوس ہوا کہ حضور آ رہے ہیں، ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے، تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے وہاں پر منع فرمایا کہ نہیں، اشارہ کیا کہ اتمو۔ اب صحابہ کرام جو پیچھے تھے ان صحابہ کرام نے بھی ارادہ یہ کیا کہ ابو بکر نماز ختم کریں، حضور آنے والے ہیں، ہم المسلمون، مسلمانوں نے بھی ارادہ کیا، لیکن حضور علیہ السلام نے فوراً ایسا کیا کہ فاشار بیدہ اتم ان اتموا، صحابہ کرام کو کہا سارے نماز مکمل کرو ابو بکر کے پیچھے۔ اور اس کے بعد ثم دخل الحجرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس حجرے میں داخل ہو گئے، ورح الستر، اور آپ نے جو ہے نا وہ جو پردہ تھا اس کو نیچے کر دیا۔ اور پھر اگلا جو جملہ ہے اس روایت کا کہ اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ نماز فجر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا، شام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ گویا آخری موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو امامت کرواتے ہوئے دیکھتے ہوئے مسکرائے اور خوشی کا اظہار فرمایا کہ صحابہ بھی اس کی امامت پر راضی ہیں، پوری امت راضی ہے، اور قیامت تک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتا ہے وہ ابو بکر کی امامت پر راضی رہے گا، جس کو رسول اللہ سے نفرت ہے وہ ابو بکر کی امامت سے چڑھتا رہے گا۔ اب ایک تو یہ عقیدے کی بات سمجھ میں آ گئی، اور دوسری بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ جو مسئلہ کہ اگر نماز کے دوران کوئی معاملہ پیش آئے تو مرد سبحان اللہ یا الحمدللہ سے آواز کریں گے، عورتیں جو ہے نا وہ تالی بجائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، سیرت اور دین کے مطابق دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سمجھ بھی نصیب فرمائے۔ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ